ڈاکٹر یاسمین رانا ثناءاللہ نے جو آفر کی ہے کہ خان صاحب پولیٹیکل فورسز سے بات کریں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کی تاریخ پر بھی بات ہو سکتی ہے، اگر آپ نواز شریف یا شہباز شریف سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کے خیال سے یہ ایک جائز آفر ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے فریہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ رانا ثناءاللہ کی کسی بات پہ یقین کیا جا سکتا ہے؟ بڑا مشکل کام ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب ماشاءاللہ جس دماغ کے مالک ہیں، وہ تو کچھ عجیب و غریب کا اٹس اے کرمنل مائنڈ۔ میں تو ہمیشہ جب ان کو اسٹڈی کرتی رہی تو میں نے کہا کمال کا انٹیریئر منسٹر انہوں نے بنایا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے جو پاسٹ ہسٹری تھی وہ تو آپ کو پتا ہے سب لوگوں کو کہ ماشاءاللہ ان کے اپنے پارٹی والے کہتے تھے 22 قتل کر رکھے ہیں، پھر انہوں نے مال ٹاؤن کا سانحہ ان کے ذمے پڑا، اور پھر 25 مئی پہ جو انہوں نے ظلم ڈھایا وہ تو کسی کے سامنے اسے چھپا ہوا نہیں ہے، آپ سب نے دیکھا۔ آپ نے دیکھا اسے میں تو انٹیریئر منسٹر پاکستان کے خوب مارا پیٹا، اہم پوزیشن پر ہیں۔ ہاں جی ماشاءاللہ، میں وہی کہا ہے جی، بہت اہم پوزیشن پہ ہیں۔ لیکن جب ایسی حکومت ہو تو پھر کسی ایسے کرمنل کو ہی لگائیں گے نا اپنا انٹیریئر کے منسٹر۔ روزانہ دھمکیاں دیتے ہمیں، میں لا رہا ہوں وہ کیا کہتے ہیں ڈرون کے اندر، اب ٹیئر گیس جو ہے وہ ڈرونز کے تھرو دی جائے گی۔ یعنی میں کئی دفعہ حیران ہوتی ہوں، تو پاکستان کے لوگوں سے بات کر رہے ہو یا ہندوستان کے بندوں سے بات کر رہے ہو، لیکن خیر چھوڑیے وہ بات جو بھی ہونی ہے۔ رانا ثناءاللہ کی کسی بات کو میں تو بالکل اہمیت نہیں دیتی، نہ ہی ہماری پارٹی پہ اہمیت۔ اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ جو مفرور بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سیکنڈ فریہ، ایک منٹ، جو وہ مفرور بیٹھا ہوا ہے وہاں انگلینڈ میں، جن سے ابھی جو بھائی صاحب ہم سے پہلے بات کر رہے تھے، انہوں نے فرمایا یہ بھاگم دوڑ وہ چھوٹے بھیا بڑے بھیا کے پاس مشاورت کرنے گئے ہیں۔ آپ کا مطلب is this something of a government left here? This is no government, this is just a joke۔ ایک مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے پورے پاکستان کی عوام کے ساتھ۔ جس مقصد کے لیے آئے تھے نا وہ لوگ، یہ وہ کیا کہتے ہیں مہنگائی کم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، نہ گورننس امپروو کرنے کے لیے آئے تھے، یہ تو آئے تھے امینڈمنٹس لانے کے لیے نیب کے قانونوں کے اندر، تاکہ اپنے آپ کو سب انارو دلوا دے۔ اب سب کے سب ماشاءاللہ آپ کو پتہ رہا ہو گئے ہیں۔ 50 کروڑ سے نیچے تم نے کوئی چوری کرنی ہے تو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 50 کروڑ سے زیادہ نہ کریے گا ورنہ مسئلہ بن جائے گا۔ یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں نا، all of them۔ اب آپ دیکھیے نا سب کے سب ماشاءاللہ صاف شفاف ہو گئے ہیں۔ جب سے پچھلے 6 مہینے کے اندر کوئی بھی جو ایسا بندہ نہیں ہے جس کے اوپر باقاعدہ کیسز تھے، جن کے اوپر باقاعدہ سینٹنسز تھیں، جن کے اوپر یعنی یہ ساگ ڈار کو ہی دیکھ لیجئے، یعنی کتنے عرصے کے بعد وہ واپس تشریف لائے ہیں۔ آئی بات جو ہمارے نون لیگ کے بھائی صاحب بہت ناراض اور غصے میں تھے میرے خلاف، جی میں صرف ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک تو نمبر 1 ڈاکٹر تو میں ہوں اور جینوئن ڈگریز والی ڈاکٹر ہوں۔ مطلب یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کوئی میری ڈگری جعلی بھی ہے، ساری زندگی ڈاکٹری پریکٹس کی ہے۔ اگر میں ڈاکٹر ہوں تو اس کا مطلب میں پڑھی لکھی عورت ہوں، اور ساری زندگی آئی ہیو سین پاکستان۔ تو آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کی معیشت کو سمجھنا کو بہت مشکل بات ہے؟ کوئی مجھے اس میں کوئی فیس و خورس کا کوئی سوال آ گیا جو مجھ سے سمجھ نہیں آئے گا۔ ساری دنیا کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کا کیا حال ہوا۔ اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے مفتاح اسماعیل تو آپ ہی کے ہیں نا کہ انہوں نے کہیں اور چلے گئے ہیں۔ آج کل ہم تو آرٹیکلز جو کوٹ کر رہے ہیں وہ مفتاح اسماعیل کے آرٹیکلز کوٹ کر رہے ہیں، وہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو بیڑا غرق ہوا ہے معیشت کا، اس کے اندر یہ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اور انہوں نے پھر ماشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ جی ان کی وجہ سے جو یہ سوچ رہے تھے this could not have been done، کہ جی آ کے کوئی ڈارنومکس جو ہیں اس کے ساتھ پتہ نہیں وہ جو ڈالر جو 250 اس پہ 230 یا 240 پہ گیا وہ کل 100 پہ آ جائے گا۔ all these false sort of reassurances but nothing، وہ تو آپ کے سامنے ہیں۔ آج جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 مہینے کے اندر آپ کی معیشت تباہ ہو گئی ہے تو ہم صحیح کہہ رہے ہیں۔ کرونا آیا 2020 کے اندر، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے گھٹنے ٹیکے گئے۔ الحمدللہ پاکستان نے کووڈ کو کنٹرول کیا، نہ صرف کنٹرول کیا، خان صاحب نے انشور کیا کہ ہماری معیشت جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ ابھی تک مجھے یاد ہے یہ ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے ہمارے سمارٹ لاک ڈاؤنز کے اوپر، ساری دنیا ان سمارٹ لاک ڈاؤنز کی آج تعریف کرتی ہے۔ اس وقت آپ کے لومز، پاور لومز all started working in فیصل آباد، وہ لاکھوں مزدور جو بیچارے بے روزگار تھے وہ روزگار ہوئے، آپ کی معیشت امپروو ہونی شروع ہوئی۔ ان حالات میں پاکستان کے
ہر بندے کو کووڈ کے دورانیہ میں پراپر علاج ملا، ویکسینیشن ملی، ویکسینیٹ کیا گیا. آج الحمدللہ ساری دنیا تعریف کرتی ہے، ہم دنیا کے ان ٹاپ ملکوں میں ہیں جنہوں نے کووڈ کو پراپرلی مینج کیا. اس کے بعد میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا غلط کام کیا تھا ہم نے؟ سب کچھ تو ٹھیک چل رہا تھا، اور آپ نے اگر آ کے کوئی بہت اچھا کام کرنا تھا تو پھر کرتے. کس نے منع کیا تھا؟ پچھلے 6 مہینے سے تو آپ کے پاس حکومت ہے، سنبھالا تو آپ سے کچھ گیا نہیں. وہ جو ماشاءاللہ ہیٹ ویٹ پہن کے اور بڑے بوٹ پہن کے ہمارے چھوٹے بھیا جو ہر تھوڑے دنوں کے بعد کبھی وہ چلے جاتے ہیں ترکی چلے جاتے ہیں، کبھی چین چلے جاتے ہیں، کبھی سعودی عربیہ چلے، ادھر ادھر ہی بھاگ رہے ہیں. میں تو کہتی ہوں ہماری آنیاں دیکھو، لیٹس کال ہم دی پرائم منسٹر آف پاکستان. ڈاکٹر صاحب ہی از دی پرائم منسٹر آف پاکستان، لیکن ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا کاظمی صاحب، نہیں وائی ناٹ، نہیں آپ مجھے یہ بتائیے فریہ، جسٹ اے سیکنڈ فریہ، آپ نے ان کے لفظ سنے ہیں؟ what they speak about Imran Khan when Imran Khan was the prime minister of this country. Not only that, what they talk about him now, you think that is tolerable to us? No, جو غلط ہے وہ غلط ہے. Respectable, mutual respect ہونی چاہیے جو unfortunately نہیں نظر آتی، دونوں طرف ہی نظر آتی. لیکن ہم نے تو آپ کو اگر یاد ہے فریہ، if you remember، تو نواز شریف میرے پاس داخل ہوئے تھے نا جب میں منسٹر تھی، تو میرا خیال ہے میں نے تو بڑی عزت سے ان کو مینج کیا، ڈیل کیا، ان کا علاج بھی کیا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیں، آپ نے تو رپورٹ بھی آپ نے دی تھی کہ وہ بیمار ہیں، بعد میں خان صاحب کہتے رہے کہ وہ نہیں بیمار ہیں. دیکھیں لیٹس ناٹ مکس اپ فیکٹس. نواز شریف جب آئے، ہی ہیڈ تھرومبوسائٹوپینک پرپرا، دیٹ واز ڈائگنوزڈ، ہیماٹولوجسٹ نے ڈائگنوز کیا، ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا. 14 دن جو ہمارے پاس اسپتال میں رہے، ان کے پلیٹلیٹس بہتر ہو گئے. جس دن وہ اسپتال سے گئے ہیں 70,000 پلیٹلیٹ سے. اصل میں تو جو دل کی تکلیف تھی وہ بھی ہم نے ان کو مائلڈ سا انجائنا ہوا، ہم نے کہا کہ آپ یہاں کارڈیک کیتھیٹرائزیشن کروا لیں. اور میں خود پرسنلی بات کرنے گئی تھی ان سے، خود پرسنلی بولنے گئی تھی کہ آپ کو وی کین گیو یو آل دی فیسلٹیز، اگر آپ چاہتے ہیں تو باہر سے کوئی آپ کا معالج بلا لیتے ہیں. تاکہ انہوں نے کہا نہیں میں صلاح مشورہ کروں گا. جب وہ گھر واپس گئے تو صلاح مشورے میں یہ پھر میرا خیال ہے آپس میں ان کی طے پائی سب کی کہ بہتر ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں. وہ تھے بیمار، رائٹ؟ ہی واز سک. تو مسئلہ تھا، بٹ ہی واز سک. Do you really think so? Now let me tell you as a doctor. میں تو ایز اے ڈاکٹر آپ کی رپورٹ 2.5 years نہیں 2.5 سال ہو گئے. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے فالو اپ رکھا، اور صرف ہمدردی میں فالو اپ رکھا کہ جب یہ گئے ہیں وہاں اور اپنا علاج کروا رہے تھے تو ڈاکٹر عدنان کو آپ کبھی فون کر کے پوچھیے گا، 2 دفعہ میں نے فون کر کے کہا ہمیں رپورٹیں تو بھجوا دیجئے تاکہ جو ان کی وہ بیل ہے اس پہ توسیع کر دی جائے تاکہ یہ مکمل علاج کروا لیں. کیا علاج کروایا نے؟ He never had his cardiac catheterization done there. So let's not talk about what happened. اس پہ میں آتی ہوں اچھا کاظمی صاحب ریاست میں کہیں جانے. ایک آخری بات میں صرف ایک آخری بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ ساری باتیں اپنی جگہ، اس وقت ان میں سے کسی پہ ہمیں نہ اعتماد ہے نہ اعتبار ہے کہ یہ کبھی کوئی ہم تو کب سے کہہ رہے تھے کہ بھئی تم ایک تاریخ طے کر لو، اور تاریخ طے کرنے کے بعد ہم آپ کے ساتھ وی ول سٹ ڈاؤن اور آپ کے ساتھ ساری نیٹی جو ہے ڈیسائیڈ کر لیں گے کیا کرنا ہے الیکشنز کے لیے. کوئی اعتماد نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرف سے گورنمنٹ پہ. اچھا کاظمی صاحب، لیکن اس تمام سیناریو میں لیٹ سے اب ہم نے الیکشن کمیشن کی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھ لی، وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف صوبائی اسمبلیز میں ہم کرائیں گے الیکشن، وفاق کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچیو کیا کرے گی پی ٹی آئی اگر وہ 2 صوبے جہاں ان کی اپنی حکومت ہے وہ وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں اور پھر حکومت میں بھی آ جاتے ہیں، تو اچیو کیا ہے؟ دیکھیں ایک طرح سے تو وہ ان کا ایک سیاسی بیانیہ ہے جو خان صاحب نے بھی پیش کیا کہ جناب یہ جو نظام ہے یہ نظام اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کا حصہ رہیں. ایک تو یہ بحث ہے، اس میں اعظم سواتی صاحب کا کیس ہے، شہباز گل صاحب کا کیس ہے، بہت سارے کیس، ایک لمبی فہرست ہے وہ یہ دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں جس طریقے سے ان کی حکومت گرائی گئی وہ بھی ایک اس چیز کی مثال ہے، یا اس چیز کی آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے وہ نظر آتا ہے کہ کس نظام کے اندر کیا کوتاہیاں یا کیا برائیاں. اب اگر وہ کچھ اچیو نہیں کر رہے حکومت گرانے سے تو پھر یا اپنی حکومت گرانے سے یا اسمبلی توڑنے سے، تو اس کے اوپر تو موجودہ حکومت کو خوش ہونا چاہیے. کیا وہ اس کے اوپر مطمئن ہے؟ مجھے نہیں نظر آ رہا. دوسری بات جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے، الیکشن کمیشن کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آ کے بیانات جاری کر رہے ہیں؟ اگر کوئی ان کو سوال بھی بھیج رہا ہے ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ وہی کریں جو انہوں نے آج سے 7 مہینے پہلے کیا، اور وہ بحث
جو سیاست کے اندر تھی، جو سیاسی میدان میں تھی، اس بحث کا رخ انہوں نے اداروں کی طرف موڑ دیا۔ اگر اس دن سپریم کورٹ کے اندر چیف الیکشن کمشنر صاحب جا کے، جن کے ادارے کی واحد ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں الیکشنز کروانے، اور وہ جا کے وہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ ہم تو 7 مہینے الیکشنز ہی نہیں کروا سکتے، اور اس وقت بھی میں نے عرض کی تھی کہ اگر یہاں سے ہم الیکشنز کی طرف نہیں گئے تو پھر بحث سیاست میں نہیں رکے گی، بحث اداروں کی طرف جائے گی، اور وہی ہم نے دیکھا۔ تو اب اگین اگر وہ اس طرح کا کچھ کرنا چاہیں گے تو پھر بہت ساری جو پولیٹیکل کی بات ہوتی ہے، یہ بات ہوتی ہے، وہ بات ہوتی ہے، پھر وہ بحث گڈمڈ ہوگی۔ تو بہتر یہی ہے کہ سیاسی جو جماعتیں ہیں ان میں بہت سارے نقائص ہو سکتے ہیں، پی ٹی آئی میں بھی، پی ڈی ایم کی جماعتوں میں بھی، دیگر جماعتوں میں بھی، لیکن اینڈ آف دا ڈے یہی لوگ ہیں، ان کو ہی ہم ووٹ دیتے ہیں، انہوں نے کوئی حل نکالنا ہے۔ تو یہ کوئی حل نکال کے ہمیں دیں، خان صاحب 3 مہینے پیچھے آ جائیں، حکومت 2 مہینے آگے آ جائے، کچھ حل نکالیں۔ اگر حل نہیں نکالیں گے تو پھر یہ حالات ڈاکٹر صاحب ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے، بات ہی نہیں کر سکتے، تو کیسے حل نکلے گا؟ نہیں، بات ہو جائے گی نا، اینڈ آف دا ڈے الیکشنز جب کروانے ہوں گے، نگراں سیٹ اپ بنے گا، بات تو ہوگی آپ کی، بات تب ہوگی نا جب آپ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں گے۔ اگر آپ خان صاحب کو کہیں کہ آ جائیں بات کرنی ہے، کوئی کرکٹ میچ پہ بات کرنی ہے، اس پہ تو وہ نہیں آئیں گے۔